بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 203 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسرا قاعدہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً سے شروع ہوتی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ نکرہ تحت النفی آئے، یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی کہ وہ منہ کا فائدہ دیتا ہے، تو پھر وہ نکرہ اس بات میں واقع ہو تو کیا فائدہ ہوگا، اس پہ کلام ہوا۔ پھر نکرہ اور معرفہ اکٹھے آ جائیں تو کیا ہوگا، اس پر بھی کلام ہوا۔ تو اسی طرح ایک اور قاعدہ بیان ہونے جا رہا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نکرہ کے بعد پھر سے نکرہ واقع ہو جائے، تو اب وہ جو دوسرا نکرہ ہوگا وہ پہلے کا عین ہوگا یا پہلے کا غیر ہوگا۔ اسی حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْأُولَى لَتَعَيَّنَتْ نَوْعَ تَعَيُّنٍ وَلَمْ تَبْقَ فِيهَا نَكَارَةٌ وَالْمُقَدَّرُ خِلَافُهُ۔ اور جب نکرہ کو دوبارہ نکرہ کی صورت میں ذکر کیا گیا تو ثانی غیر اولا ہوگا، اس لیے کہ اگر دوسرا نکرہ عین اولا ہوتا تو اس میں ایک قسم کا تعین ہو جاتا اور اس میں نکارت باقی نہ رہتی، حالانکہ مقدر اس کے خلاف ہے۔ والمعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، اور اگر معرفہ کو لٹایا جائے ایک معرفے کے بعد دوسرا معرفہ، تو جو دوسرا ہوگا وہ پہلے کا عین ہوگا۔ لأن اللام یشیر الی معہود مذکور فیما سبق، اس لیے کہ لام جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے اس کے ذکر کی طرف کہ جو گزر چکا ہے، اس معہود کی طرف کہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ ومثال ہاتین القاعدتین، ان دونوں قاعدوں کی جو مثال ہے وہ یہ ہے قولہ تعالی فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فإن العسر أعيد معرفا فيكون عين الأول، اور بس بے شک جو عسر ہے اس کو معرف لٹایا گیا ہے تو بس یہ پہلے کا عین ہوگا۔ واليسر أعيد منکرا فيكون غیر الأول، اور چونکہ یسر کو نکرہ لٹایا گیا اس لیے یہ پہلے کا غیر ہوگا۔ فعلم ان مع كل عسر واحد یسرین، تو بس یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر ایک عسر کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، ہر ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ وهو معنى قول ابن عباس مرویا عن النبی علیہ السلام لن يغلب عسر یسرین، اور یہی معنی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کا جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہ آئے گی۔ وقال شاعر، اور شاعر نے بھی کہا کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا افکرته فافرح، کہ جب تجھ پر مصیبتیں شدت اختیار کر جائیں تو تو سورہ الم نشرح میں غور کر، تو پس دو آسانیوں میں ایک تنگی جب تو اس پر غور کرے گا تو پھر تو خوش ہوگا، مسرت تجھے ہو جائے گی۔ وقال فخر الاسلام عندی فی هذا المقام نظر، امام فخر الاسلام فرماتے ہیں کہ اس مقام میں مجھے اعتراض ہے، لأنه يحتمل ان تكون الجملة الثانية تاکیدا للأولى، اس لیے کہ دوسرا جملہ جو ہے وہ اس بات کا بھی احتمال رکھ سکتا ہے کہ وہ پہلے کے لیے تاکید واقع ہو، کما ان قولنا ان مع زید کتابا ان مع زید کتابا، جیسے کہ ہمارا یہ قول ان مع زید کتابا، اسی کی تاکید میں ان مع زید کتابا دوبارہ سے واقع ہو سکتا ہے۔ لا يدل على ان معه کتابین، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے پاس دو کتابیں ہیں،
بلکہ یہ پہلے کی تاکید ہوگا۔ فیکون العسر واحدا والیسر واحدا، تو پس تنگی بھی ایک ہی ہوگی اور آسانی بھی ایک ہی ہوگی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ تھا اور یہ آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب اس کی جو وضاحت ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف نے دوسرا قاعدہ بیان کیا ہے اور اس کے بعد تیسرا بھی اسی سبق میں آ جائے گا، تو ایک معرفہ کے حوالے سے، دوسرا نکرہ کے حوالے سے، تو یوں تین ہو جائیں گے، لیکن یہاں آغاز سے دوسرا قاعدہ بیان کیا اور چوتھا قاعدہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو آپ نے دوسرا قاعدہ بیان کیا کہ اگر نکرہ کو دوبارہ نکرہ ہی ذکر کیا جائے تو ثانی غیر اولا ہوگا، یعنی دونوں کا مصداق علیحدہ علیحدہ ہوگا، اور دلیل یہ ہے کہ اگر دوسرا نکرہ بعین ہی پہلا نکرہ ہو جائے تو نکرہ میں ایک گنا تعین ہو جاتا ہے اور اس میں نکارت باقی نہیں رہتی، حالانکہ مفروض اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ فرض تو یہ کیا گیا ہے کہ نکرہ کو دوبارہ نکرہ ہی ذکر کیا گیا، مگر عین اولا ہونے کی صورت میں چونکہ تعین پیدا ہو جاتا ہے اس لیے وہ نکرہ نہ رہے گا۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کو جب معرفہ دوبارہ لایا جائے گا تو دوسرا معرفہ بعین ہی پہلا معرفہ ہوگا، کیونکہ دوسرا معرفہ پر جو لام تعریف ہے وہ اس معہود کی طرف مشیر ہوگا جس کا ذکر ما قبل میں ہو چکا ہے، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ دونوں معرفوں کا مصداق ایک ہوگا، اور جب دونوں کا مصداق ایک ہوگا تو دونوں کے درمیان عینیت ہوگی۔ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 کی مثال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اگر قاعدہ نمبر 2 اور 3 سے مراد کیا ہے کہ جب نکرہ دوبارہ سے لوٹا دیا جائے تو پھر وہ نکرہ پہلے کا غیر ہوگا، اور قاعدہ نمبر 3 کیا تھا کہ جب معرفہ کو دوبارہ سے لوٹا دیا جائے تو جو دوسرا معرفہ ہوگا وہ پہلے کا عین ہوگا۔ تو اب ان دونوں قاعدوں کی مثال مصنف الرحمہ فرماتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو سورہ علم نشرح کی آخری آیات کے قریب ہے، اور مختصر سی صورت 30ویں پارے میں، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب یہاں پر یہ مثال کیسے، یعنی آیت میں العسر کو دوبارہ بھی معرفہ ہی ذکر کیا، یعنی فإن مع العسر اور آگے دوبارہ فإن مع العسر، تو دونوں جگہ العسر کو معرفہ ذکر کیا گیا، لہذا قاعدہ نمبر 3 کی روح سے عسر 3 جو ہے اس کی روح سے عسر ثانی بعین ہی عسر اول ہوگا، یعنی دونوں کا مصداق ایک ہوگا، اور یسر نکرہ کو دوبارہ بھی ہی نکرہ ہی ذکر کیا ہے، جیسے پہلی آیت میں ہے یسرن اور دوسری میں بھی یسرن ہے، لہٰذا قاعدہ نمبر 2 کی روح سے یسر ثانی یسر اول کا غیر ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں ایک عسر یعنی ایک مشکل ہے اور 2 یسر یعنی 2 آسانیاں ہیں۔ 2 یسر سے مراد عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فتوحات اور عہد خلفاء میں فتوحات ہیں، یا دنیا و آخرت کا یسر مراد ہے۔ آیت میں 2 یسر کا ہونا یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک عسر 2 یسر پر ہرگز غالب نہ ہو سکے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آیت میں ایک عسر ہے اور 2 یسر ہیں، اور ایک عسر 2 یسر پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کو جہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے تقویت ملی، تو وہیں پر یہ اسی روایت کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اسی قاعدے کے حوالے سے ایک شاعر کا شعر بھی موجود ہے، اور اس کو شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مخاطب مصیبت اور آزائش میں جب تو پریشان ہو جایا کرے اور جب تجھ پر سخت مصیبت آ جائے، سخت پریشانی آ جائے، تو علم نشرح میں غور کر لیے کر۔ جب تو اس میں غور کرے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ 2 آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے، بس یہ معلوم کر کے تو خوش ہو جایا کر۔ گویا شاعر نے بھی یہ سمجھا کہ آیت میں ایک عسر اور 2 یسر مراد ہیں۔ اب یہ تو شاعر کا شعر تھا، جبکہ شارح اللہ رحمہ نے یہاں فرمایا کہ علامہ فخر علیہ السلام بزدوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ مقام میرے نزدیک محل غور ہے،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آیت میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہو، جیسا کہ انما مع زید کتابا، انما مع زید کتابا کی صورت میں ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے، اور یہ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ زید کے پاس 2 کتابیں ہیں، لہٰذا اسی طرح آیت میں بھی عسر بھی ایک ہی ہوگا اور یسر بھی ایک ہوگا، اور جب ایسا ہے تو مذکورہ آیت سابقہ قواعد کی مثال نہیں ہو سکے گی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ دوسرا اور تیسرا قاعدہ دونوں صرف قاعدے کی حد تک لکھیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے دوسرے اور تیسرے قاعدے کی مثال قرآن پاک سے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔